نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 1، ترجمہ اذکار نماز۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک آپ ہی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کی سنتیں۔ نماز کی 23ویں سنت ہے رکوع میں پیٹھ کو بچھا دینا۔ 24ویں سنت ہے رکوع میں سر اور سرین یعنی کمر کو برابر رکھنا۔ 25ویں سنت ہے رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ نمبر 3، بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس میں سے ایک گناہ ہے کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا، یعنی اپنی وراثت ثابت کرنے کی کوشش کرنا، کسی اور کی زمین پر اپنی وراثت ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ایک بڑا گناہ ہے خوب تندرست ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھیک مانگنا۔ اور ایک بڑا گناہ ہے داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم ہونے پر کترنا۔ نمبر 4، گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں۔ نمبر 1، عزت و شرافت کے القاب چھن کر ذلت و رسوائی کے خطاب ملتے ہیں۔ مثلاً نیکی کرنے سے جو شخص نیک و فرمانبردار تہجد گزار کہلاتا ہے، وہی شخص اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب فاسق، فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہلائے گا۔ اور ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور بآسانی اس کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ اور ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ چلی جائے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے زندگی تلخ یعنی بے چین ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں۔ نمبر 1، بعض دعاؤں میں یہ برکت ہوتی ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مریض یا مبتلا مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو وہ مصیبت ہرگز اس شخص کو نہ پہنچیں گی۔ نمبر 2، بعض دعاؤں میں یہ اثر ہے کہ فکر زائل ہو جاتی ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں یہ دعا بتائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من المجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔